بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه يا أرحم الراحمين. برائے تعجیل ظہور امام زماننا بلند تر صلوات. اپنی اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات. بے گناہ قید مومنین کی جلد از جلد رہائی کے لیے بھی بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بیمار مومنین بالخصوص حاضرین کے اقرباء جو مریض ہیں، بالاخص عنایہ فاطمہ اور سخی حسین شاہ صاحب کے فرزندان مریض ہیں، ان کے جلد از جلد صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمام مومنین و مومنات پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہیں، کسی بھی حوالے سے ان کی عزاداری کی قبولیت اور ان کے عزت، مال، ناموس، جان کی حفاظت کے لیے بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. صلوات. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. صلوات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين اب الزہراء مصطفیٰ محمد. صلوات. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ المعصومین. اب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلوات.
سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراو بمقدمہ الفدا صلوات الحمدللہ الذی جعلنی وجعل جدی وابی وامی الکبیرہ والصغيرين من الباقين على مصائب آل عباد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين ومن ابتداء يوم الدين إلى بقاء يوم الدين أما بعد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات انشاءاللہ ہمیشہ توجہات و عنایات ولی عصر کے زیر سایہ رہیں۔ خالق کائنات سب کا چل کے آیا قبول فرمائے، عبادات قبول فرمائے، بالاخص عزاداریاں قبول فرمائے۔ پوری دنیا میں عزاداریوں کا کسی بھی عنوان سے اہتمام کرنے والے تمام افراد کے اہتمامات قبول فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے، عزاداری کے دشمنوں کو نابود فرمائے، عزاداروں کے دشمنوں کو نابود فرمائے، ہم سب کی عبادات قبول فرمائے، ہمارے اولادوں کو، نسلوں کو، ذریت کو نیک اور صالح بنائے، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، ذریت کو اسی عزاداری پر قائم و دائم فرمائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھتے ہیں۔ علی کی عظمت پوچھنی ہے روز جزا کے دیان سے پوچھ۔ مولوی سے بھی قصیدہ سنیں گے؟ چپ کر کے سنیں گے یا بولیں گے بھی؟ ایک آدھا دن زیادہ خشک گزر جائے تو اگلے دن میں بھی ٹرائی کرتا ہوں کہ نہیں بھی آج کچھ پہلے ایمان تازہ کرا جائے اور گرمایا جائے مومنین کو۔ علی کی عظمت پوچھنی ہے روز جزا کے دیان سے پوچھ، عام الفیل کے زمان سے پوچھ، فوج پاکستان کے تمغے نشان سے پوچھ، خالق کی پاک کتاب قرآن سے پوچھ، قرآن کے سورہ الرحمن سے پوچھ، الرحمن کے مرج البحرین یلتقیان سے پوچھ۔ دنیا کہتی ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں علی کی عظمت پوچھنی ہے ابو بکر عمر عثمان سے پوچھ۔ بوذر
مقداد سلمان سے پوچھ، ابھی بھی کوئی شک کوئی کسر رہ گئی ہے تو خیبر کے در سے پوچھ، مرحب کے سر سے پوچھ، جبریل کے پر سے پوچھ۔ خداوند ہماری تمام عبادات قبول فرمائے اور ہمیں اسی ولایت امیر المومنین اور اس گھرانے کی پاکیزہ مودت پر قائم و دائم فرمائے۔ ہمارا حشر قیامت والے دن عزاداران امام حسین میں فرمائے۔ ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے کہ امام حسین علیہ السلام خدا کا شیعوں پر خصوصی احسان ہے، حسین کی محبت، اور یہ صرف اور صرف شیعوں پر احسان ہے۔ تو اسی کے ضمن میں عزاداری کی وضاحت کے لیے جو احادیث روایات کا مجموعہ جہاں سے ملا ہے آپ کے لیے جو اکٹھا کر کے لے آیا ہوں، کوشش کروں گا کہ تیز تیز آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ کل کچھ جلوس پہ گئے تھے، عبادت ثواب اپنی جگہ پہ وہاں پر، اور اس کے بعد آپ شاید کچھ تھکے ہوئے تھے اور کچھ تھکاوٹ کا احساس میرے میں بھی تھا، تو بہرکیف تو آج میں کوشش کروں گا کہ کچھ زیادہ جو احادیث اور روایات کی روشنی میں گفتگو ہے آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں، اور مصائب بھی آج انشاءاللہ العزیز شہزادگان طفلان مسلم علیہم الصلاۃ والسلام کہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ تمام موجودات عالم، وہ حیوانات ہوں یا حتیٰ جمادات ہوں، ابھی 1 صدی سے بھی کم عرصہ ہوا ہے کہ دنیاوی دانشور اور سائنسدان حضرات اس بات کو سمجھ سکے ہیں کہ جانوروں میں بھی کچھ شعور اور نطق کی طاقت ہوتی ہے، یعنی بول بھی سکتے ہیں اور ان میں کچھ سمجھ بھی ہوتی ہے۔ اور قرآن نے ہمیں 1400 برس پہلے سے بتا دیا ہے کہ کل موجودات جو بھی ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی دنیا پر موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تسبیح وہ کرتا ہے نا جو بول سکتا ہو، اور تسبیح وہ کرتا ہے جو شعور رکھتا ہو، یعنی کل موجودات وہ جمادات ہوں یا حیوانات ہوں وہ شعور بھی رکھتے ہیں اور بولنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اور ان کا شعور اور نطق صرف اور صرف 2 کاموں کے لیے ہے۔ کون کون سے؟ ایک تسبیح الہی اور دوسرا نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے اور سجدہ، یعنی ہر موجود جو دنیا پہ موجود ہے وہ تسبیح خدا کرتا ہے، وہ اللہ کو سبحان مانتا ہے، تمام عیوب سے نقائص سے پاکیزہ مبرہ مانتا ہے، اور اس کی نماز اور سجدہ بھی کرتا ہے۔ تسبیح کہ سارے موجودات جس میں اپنے نطق اور شعور کے ساتھ اس کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر دنیا میں کوئی بھی جو گرا ہے، جو بزنس نہیں چل رہا، کام کہیں اٹک جاتا ہے، زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں، تو ایسی کوئی بھی چیز خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میں گرہ ساز اللہ نہیں ہوں، میں کام خراب کرنے والا اللہ نہیں ہوں، آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنے والا اللہ نہیں ہوں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی خیر بھلائی آپ کے ہاں آتی ہے وہ میری طرف سے ہے، اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو بھی مصیبت آپ پر آتی ہے وہ سب آپ کا اپنا کیا دھرا ہوتا ہے، یعنی مقدمات۔ میں نے ایک فرمان پڑھا تھا معصوم کا 96 میں، کہ کتاب کا نام ہے فرامین معصومین، ہر معصوم سے 500 فرمان اس میں موجود ہیں۔ تو اس کتاب میں، اس چھوٹے سے کتابچے میں یہ فرمان موجود تھا کہ کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا، مگر یہ کہ ہم اپنی کم علمی، ناقص عقلی کی وجہ سے اس کے ابتدائی کام، مقدمات ایسے انجام دے دیتے ہیں کہ نتیجہ ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔
ایک مومن صاحب ٹورانٹو میں ہی پیزا سٹور لیا، مولوی صاحب کو بلایا حدیث کتاب پڑھنے کے لیے، وہاں پہنچ گئے تو وہ بیان فرما رہے تھے کہ مولانا صاحب، یہ پہلے ایک مولانا صاحب کے پاس تھا جس کی بہت بڑی داڑھی سنت رسول رکھی، انہوں نے یہ پیزا 60,000 کا خریدا ہے، ان سے نہیں چلا، میں نے ان سے 30,000 میں خرید لیا ہے۔ تو میں نے سوال کیا، جناب ان سے نہیں چلا ہے، 60,000 کا انہوں نے لیا، آدھے پیسے نقصان کر کے 30 کا آپ نے لے لیا، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ چل جائے گا؟ کہتے نہیں میں چلا۔ بھئی آپ کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، بھئی ایک بندہ 60 کا لے کے 30 کا بیچ رہا ہے، آپ نے جا کے خرید لیا ہے کہ میں چلا لوں گا۔ 1 2 3 4 مہینے گزرے، پھر گیا ہوں تو مولویوں کو گالیاں نکال رہے تھے۔ جناب پھر غصہ کیوں ہو گئے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مجالس میں اعلان نہیں کرتے، اب نیاز پیزا ہونی چاہیے، فلاں پیزا ہونا چاہیے، فلاں جگہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں نہ مولویوں کا قصور تھا نہ اللہ کا قصور ہے۔ بھئی مارکیٹ میں آپ جو بھی بزنس کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں نا کہ کون سی دکان میں نے کہاں پہ لگانی ہے، چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے، اس کے مطابق یہ عقل سلیم کے کام ہے۔ اس پہ یہ تو نہیں ہے کہ اپنے کارنامے انجام دے دیے جائیں اور پھر بعد میں کہنا یا بچہ پرورش پا رہا ہے تو اس پہ اتنی سختیاں کرنی ہیں، جب وہ 18 برس کا ہو کنٹرول سے باہر آ باتیں مولوی صاحب پھوکا مارو ٹھیک کرو اس کو۔ میں نے کہا مولوی صاحب کچھ بھی کر لے کچھ نہیں ہوگا، جب قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے ہمیں کیا پریشانی؟ ہم تو اس گھرانے کے دامن گیر ہیں جنہوں نے زندگی گزارنے کا ہمیں ہر طریقہ ایک ایک جملے میں بتایا ہوا ہے۔ اگر ہم فرامین معصومین علیہ السلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں تو کبھی بھی ہمیں ایسا موقع نہیں ملے گا کہ ہمیں کوئی پریشانی ہو۔ کسی بزنس کو شروع کرنے سے پہلے اگر ہم فرامین کی روشنی میں اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں اس میں کوئی پریشانی یا مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی، کل مجھے ایک مومن بزرگوار ملے تو انہوں نے بتایا ہے کہ میرے بزنس جو بھی شروع کرتا ہوں اس کو گرہ لگ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا جناب جو بھی کا مطلب ہے آپ 10-20 بزنس سال میں شروع کرتے ہیں تو پھر گرہ تو لگنی ہے۔ ایک بزنس شروع کریں اس میں دعائیں کریں، برکت جیسے کوئی تجربہ ہوگا ساتھ میں اللہ اس میں برکت بھی ڈالے گا۔ خداوند تمام مومنین کے بزنسز میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا حل کیا ہے؟ جو ہماری گرہ لگ جاتی ہیں، معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، وہ ایک بندہ بیٹھ جائے ایک کونے میں آ کے روتا رہے، اے اللہ یہ تمام معاشرے کمیونٹی کے مشکلات حل فرما۔ حل ہوں گی رونے سے خالی؟ کبھی حل نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے کبھی بھی ایسا کرنے سے کوئی پرابلم حل نہیں ہوتی۔ حل کیسے ہوگی؟ کہ جو علل و اسباب ہیں اس خرابی کے، جب تک ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، پہلے ان چیزوں کو جن کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو ختم کیا جائے، تب جا کے آپ کے یہ پرابلم سالو ہوں گے، مشکلات حل ہوں گی۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ جنت جانا ہے، جی پی ایس پہ جو فٹنگ کی ہوئی ہے وہ ساری جہنم کے راستے ہیں، تو کیسے جائیں گے؟ بھی آج جلوس پہ جانا تھا، امریکہ کا، یو ایس اے کا بہت بڑا جلوس کہا جاتا ہے اس کو، یا ہے۔ اس کی ڈائریکشن جو ہے اگر آپ اپنے جی پی ایس میں ایڈریس یہاں سے کینیڈا کا ڈال لیں یا ٹورانٹو کا ڈال لیں تو جلوس پہنچ جائیں گے؟ کبھی نہیں لے جائے گا۔ گاڑی کا رخ اس طرف ہو تو آپ بھی اگر ادھر جانا ہے تو اس کے شرائط ہیں، جیسے نماز کے بھی شرائط ہیں۔ نماز پڑھنی ہے اس کی کیا شرائط ہیں؟ پہلے تو تشریف آنکھ کھولیں اٹھیں، پھر آپ جائیں وضو کریں، پھر آپ جائیں مصلی پہ کھڑے ہوں جا کے نماز پڑھیں۔ یہ نماز یہ تو نہیں وہیں پڑھے جی سوئے آنکھ کھلی اللہ اکبر، وہ تو نماز نہیں ہوگی۔ ہر چیز کے شرائط، کھانا کھانے کے شرائط، نماز پڑھنے کے شرائط، عبادت کرنے کے شرائط، مشکلات کو حل کرنے کے شرائط، بچوں کی تربیت کے شرائط، گھر چلانے کے شرائط، جب تک ان شرائط پر عمل نہ کیا جائے کبھی بھی وہ مشکل حل نہیں ہوگی۔ اب میں کہوں نہیں شرائط پہ میں عمل نہیں کروں گا، مشکلات میری حل نہیں، ایسے ہونی چاہیے، گھر بیٹھ کے روتا رہوں اے اللہ میری مشکل حل کر، تو وہ کیسے؟ کبھی بھی بیٹھے بٹھائے روتے روتے مر جاؤں گا، مشکل میری حل نہیں ہوگی جب تک اس مشکل کو حل کرنے کے جو شرائط و قوانین بنائے گئے ہیں ان پر عمل نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ مولا متقیان فرماتے ہیں اولیاء خدا بھی تھوڑی بہت لغزش رکھتے ہیں اپنی زندگی میں، معصوم تو نہیں ہے نا۔ جو اللہ کے اولیاء، آپ اللہ کے اولیاء تشریف فرما ہے، مومنین تشریف فرما ہے، تو تھوڑا بہت معافی چاہتا ہوں، آپ میں بالکل نہیں ہوگی چلو، لیکن میں اتنا بڑا نہیں کہ میں اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہوں یا ان میں شمار کروں۔ بہرحال آپ اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ لغزش ہوتی ہے جس کی ہمیشہ معافی مانگتے رہنا چاہیے، یعنی تھوڑا بہت اگر لغزش ہوتی ہے تو مومن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں خدا بندہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے
کہ ایک امت ہوگی جب وہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو فرمائے گا فرشتوں کو ایک نیکی لکھ دی جائے، اور جب وہ نیکی کر لیں گے تیرا حکم ہوگا ایک نہیں، ایک کے بدلے 10 لکھ دیجئے، میرے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ یہ اللہ اے میری امت ہے؟ فرمایا نہیں، یہ آخر الزمان محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے جب وہ گناہ کا ارادہ کریں گے تو حکم ہوگا نہیں لکھنا، میرا مومن بندہ ہو سکتا ہے نہیں کرے، اور جب وہ خطا کر بیٹھیں گے تیرا حکم ہوگا ان کرامن کاتبین کو، ان فرشتوں کو، ایک کتاب میں نے پڑھا ہے 7 گھنٹے اور ایک میں ہے 9 گھنٹے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں لکھو، ہو سکتا ہے میرا مومن بندہ ہے بھول کے کر بیٹھا ہو تو ابھی معافی مانگ لے۔ یعنی 7 گھنٹے اور 9 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد حکم ہوتا ہے اب ایک کا ایک گناہ لکھ دیجئے اس بدبخت کے اعمال نامے میں۔ اتنا چھوٹ خداوندہ میری امت ہے؟ فرمایا نہیں، آخر الزمان نبی کی امت ہے۔ تو جب خدا نے ہمیں اتنا سہولتیں دی ہیں، اتنا آسانیاں دی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کے توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ آیت اللہ محسن کرادی سے کسی نے پوچھا مولانا صاحب آپ معافی مانگنے کے، توبہ کے اتنا اچھے فضائل پڑھ رہے ہیں، دل کرتا ہے معافی، گناہ کیا جائے پھر معافی مانگی جائے، اتنا جو آپ فضائل بتاتے ہیں کہ توبہ کریں گے تو اتنا آسانی سے معافی مل جاتی ہے، خدا راضی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، آپ، میں نہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ جان بوجھ کے گناہ کرو گے توبہ کرو گے تو معافی نہیں ملے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا 0 میٹر اور چیز ہوتی ہے اور یوزڈ ہو جاؤ گے، پھر استعمال شدہ ہو جاؤ گے، وہ آپ صحیح معنی میں جو پہلی بالکل نیو ہوتا ہے نا بندہ کہ کوئی خطا نہیں کی، اس درجے سے آپ نکل جاؤ گے۔ خداوند ہم سب کو اس درجہ میں باقی رکھے۔ مولا متقیان ایک بندے کے ساتھ محبت فرماتے تھے، آ کے بیٹھتا تھا، آیا ہے مولا میرے معدہ میں درد ہے، پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، اور کوئی بھی ٹوٹکے جو علاج ہے وہ سب کر کے بیٹھا ہوں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ مولا نے فرمایا ہے ہر چیز، ہر بیماری کا علاج دنیا میں موجود ہے، بشرطی کہ اس کو ویسے ہی انجام دیا جائے۔ مولا اس کا کیا علاج ہے؟ فرماتے ہیں گھر چلے جاؤ، اپنی بیگم سے کہو جو مال حلال اس کے پاس ہے، یعنی بیویوں کا اپنا مال، وہ انہوں نے خود کوئی کپڑے سی کے بنایا ہو، کھانا بنا کے بنایا ہو، کچھ پیسے انہوں نے ارن کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس سے جا کے اس کے مال حلال سے تھوڑے سے پیسے مانگ لو، وہ تمہیں بخش دے۔ وہی پیسے لے جاؤ بازار میں، وہاں سے شہد خرید کرو، اس کو بارش کے پانی میں مکس کر کے اس شہد کو کھا لو، خدا تمہیں شفا دے دے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ بیگم سے جتنے پیسے جا کے وہ سارے آپ لے لیں، نہیں بھئی اس سے کچھ پیسے لے کے آپ یہ کھاؤ، شہد ملا لو، پانی بارش کا اس میں مکس کرو، اس کو کھاؤ، تمہیں شفا مل جائے گی۔ بازار میں گیا ہے، شہد خرید کے پہلے بیگم سے پیسے لیے ہیں، انہوں نے خوشی خوشی، آج کے زمانے میں مثال دیتا ہوں، $20 دے دیے ہیں، شہد تو اتنے میں آ ہی جاتی ہے نا، جا کے شہد خرید کی ہے۔ جی بسم اللہ۔ ایک سلام مومنین آپ سے گزارش ہے کہ کار نمبر HXU1280 جس کی بھی ہے وہ فوراً موو کر لیں، کیونکہ جس آدمی کی ڈبل پارک گاڑی ہے اس کو وہاں سے موو کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر اعلان کر رہا ہوں، HXU1280 بر محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جا کے $20 لے لیے، شہد خرید کی، بارش کے اس پانی کے ساتھ مکس کیا، پی لیا، ٹھیک ہو گیا، آ گیا ہے مولا متقیان کی خدمت میں، آ کے عرض کرتا ہے مولا میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ کہاں سے آپ نے علاج لیا ہے؟ فرماتے ہیں قرآن سے، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا۔ اگر آپ کی بیگم صاحبہ آپ کو تھوڑے بہت پیسے دیتی ہے یا جتنا دیتی ہے کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں، شوہر ہیں، نامدار ہیں، بہت محنتی ہیں، محنت کرنے والے ہیں، یہ مال آپ کا ہے، آپ کھائیں پیئیں، قرآن کہتا ہے آپ کھائیں، اس کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے عطا کریں۔ تو ایک صلوات پڑھ دیں۔ یہ میں اس لیے روک کے چلا ہوں کہ یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے، بیویوں کے فضائل اور بیویوں کے حقوق کے بارے میں بولنا، لیکن میں نہیں چاہتا اپنے موضوع سے باہر جاؤں، تو انشاءاللہ کسی مجلس میں موقع بنا تو 2-4 منٹ میں وہ بھی گفتگو کر دوں گا۔ بارش رحمت ہے اور شہد بھی
رحمت و اوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس۔ شراب عربی میں لیکوڈ پی جانے والی چیز کو کہا جاتا ہے، یعنی پانی ہے، کہ شہد خدا نے جو ان شہد کی مکھیوں کے ذریعے بنائی ہے اس میں میری مخلوقات کے لیے شفا رکھی گئی ہے، یعنی جو اسے استعمال کرے گا خدا اسے شفا دے گا۔ ایک رحمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، ایک بی بی سیدہ ہیں جو پاکیزہ ترین خاتون ہیں دنیا کی، جو آیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا جز ہیں، اس کا مصداق ہیں، شان نزول ہیں، جن کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے بھی اپنا ایک سرمایہ امت محمدی کے لیے ہمارے لیے خرچ کیا ہے، اس حلال و پاک و پاکیزہ سرمایہ کا نام ہے امام حسین علیہ السلام، جو رحمت اللہ الواسعہ ہے۔ زیارت اربعین میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رحمت اللہ الواسعہ، یا رحمت اللہ الواسعہ، اے اللہ کی واسعہ رحمت، یعنی ایسی رحمت جس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنی زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ معصوم فرماتا ہے نحن النحل الذی اوحی اللہ الیہ، یہ جو شہد ہے نا جس کے اثر سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، فرماتے ہیں ہم وہی اصل ہیں، یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ یہ پاکیزہ ترین سرمایہ جن کی والدہ گرامی سیدہ صدیقہ طاہرہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، امام زمان 3 شعبان کو فرماتے ہیں جعل اللہ الشفاء فی تربتہ، کہ جس کی خاک میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ ویسے خاک کھانا الاؤ نہیں ہے اسلام میں، لیکن خاک شفا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ آیا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں، امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں، غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے، صلی اللہ علیہ محمد۔ آگے بتایا ہے کہ میں بیمار ہوں اور ٹھیک نہیں ہو پا رہا، میرے آقا نے خاک شفا لا کے دی ہے، تو اس نے تھوڑی سی منہ میں رکھی ہے اور فوراً ٹھیک ہو گیا ہے۔ عرض کرتا ہے مولا میں نے بھی گھر میں رکھی ہوئی ہے، وہاں پر میں نے بھی کھائی ہے، مجھے اس سے افاقہ نہیں ہوا، جو آپ نے عطا کی ہے اس سے میں فوراً ٹھیک ہو گیا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں خاک شفا رکھنے کے بھی کچھ شرائط ہیں، پاک پاکیزہ جگہ پہ رکھیں، کوئی غیر پاکیزہ بندہ اس کو دیکھے بھی نہیں، نہ غیر طاہر بندہ نہ غیر پاکیزہ بندہ، سنبھال کر رکھی جائے، اگر ایسا ہو تو اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ شہادت عظمیٰ کے بدلے میں خداوند قدوس نے 3 عظمتیں مظلوم کربلا کو عطا کی ہیں۔ ایک تو دعا ان کے گنبد کے نیچے قبول ہوتی ہے، دوسرا ہے جعل الشفا فی تربت الحسین، حسین کی خاک تربت خاک کربلا میں شفا رکھی ہے۔ یا آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو کوشش میں کرتا ہوں کہ آپ وہ سجدہ لے آئیں جس کے اوپر کربلا کی مٹی ہو، کیوں؟ روایات میں ہے کہ نماز میں ہمارے جو نقائص ہو جاتے ہیں نا، نقص پڑ جاتے ہیں، خاک شفا ان نقائص کو دور کر دیتی ہے۔ ہماری نماز میں پڑھتے ہوئے ہمیں کوئی خیال آ جاتا ہے، کوئی بل اکثر نماز میں یاد آتے ہیں۔ مرحوم سید غلام عباس شاہ صاحب ڈنمارک میں تھے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نماز شروع کرتے ہیں تو سارے بل، پانی کا، بجلی کا، گیس کا، ٹیلی فون کا، پتہ نہیں کیا کیا یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خداوند ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو یہ جو خیالات آتے ہیں جن کی وجہ سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے، خاک شفا کی برکت سے وہ نقائص دور ہو جاتے ہیں اور ہماری نماز اس اعلیٰ درجے تک جا پہنچتی ہے۔ تو ہم پڑھتے اسی لیے ہیں نا خاک شفا پر، کہ نماز کپڑے پر ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہے، زمین پر ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں جب زمین پر ہونی ہے تو کیوں نہ زمین کا ٹکڑا وہاں سے لایا جائے نا، جس کو خاک شفا کہتے ہیں، تو گویا ہم نماز کربلا میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔
جعل الشفا فی تربت الحسین. یہ دوسری عظمت. تیسری عظمت کہ خداوند قدوس نے 9 امام امام حسین کی ذریت میں رکھے ہیں. جعل الامامۃ فی ذریت الحسین. پہلا اس گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا خاک شفا تربت الحسین میں شفا رکھی ہے خدا نے. کچھ جگہ ہیں جہاں پر نماز پوری، کربلا میں بھی گنبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے آپ کی نماز قصر نہیں ہوتی، وہاں نماز پوری پڑھی جاتی ہے. اور تیسرا ہے 9 امام امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں رکھا ہے خدا نے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قرآن کہتا ہے اگر بستی میں رہنے والے لوگ، کمیونٹی کے لوگ مؤمنین ایمان لے آئیں، واتقوا اور تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ ہم کھول دیں گے ان کے اوپر برکات من السماء والارض آسمان اور زمینوں کی تمام برکتوں کے دروازے. ایمان لے آنا کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان، اہل بیت پہ ایمان، ان کی مودت محبت دل میں رکھیں تو حقیقی معنی میں ایمان لانے والے بن گئے ہیں. جب یہ ایمان لے آئیں گے تو ساری برکتوں کے دروازے، جب برکتوں کے دروازے کھلے ہوں گے تو پھر انسان خطاؤں سے اپنے آپ بچتا چلا جاتا ہے. ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ان من شیء الا یسبح بحمدہ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. یعنی دنیا پر تمام چیزیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو خلق کیا خدا نے، وہ پتھر ہو، وہ حجر ہو، وہ مطر ہو، وہ جمادات ہوں، وہ حیوانات ہوں، سب چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتی ہے. الا یسبح بحمدہ. سورہ نور الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض. کیا آپ نے نہیں دیکھا، آپ کو پتہ نہیں میرے حبیب؟ یہ استفہام انکاری ہے. اس کا مطلب ہے آپ تو پورا جانتے ہیں نا، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. کوئی بات ہو نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کو تو پتہ نہیں ہے، کیا آپ کو تو پتہ ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پورا جانتے ہیں. میرا حبیب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، وہ پرندے ہوں، پر پھیلانے والے ہوں، سب کے سب تسبیح کرتے ہیں اللہ کی. ہر وقت ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت، استعداد اور وسعت کے مطابق اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتا ہے. سورہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صلوات پڑھ دیں حضور کی ذات پہ. عرب آیا ہے، کہتا ہے پتھر اگر آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو پتھر نے کلمہ پڑھا تو وہ پھر ڈر کے مارے پتھر پھینک دیے، ڈر گیا ہے، کلمہ پڑھنے آیا ہے کہ پتھر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ولا شریک اللہ، اور کوئی اس جیسا نہیں ہے، واشہد انک رسول، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ کا رسول ہے. پتھر کو نیچے پھینک دیا، سکتہ طاری ہو گیا ہے. یعنی تمام جو سنگریزے ہیں، جماعت، سب کی مثالیں، امثلہ ہمارے سامنے موجود ہیں. مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے آقا یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں تو ایک کم ایمان رکھنے والا یا ایمان نہ رکھنے والا کہتا ہے یا علی باتیں تو بڑی کرتے ہیں، کر تو یہودی کے باغ میں مزدوری رہے ہیں. فرماتے ہیں اگر میں علی چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. بڑھ کے دیکھا ہے تو دیوار سونے کی ہو چکی تھی. فرماتے ہیں دیوار میں نے تجھے کہا تو نہیں ہے سونے کی ہو جا، اپنی زبان میں کہتی ہے یا علی تیرے فرمان کی تصدیق کر رہی ہوں. یا اللہ کے رسول لکڑی کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ بیان فرمایا کرتے تھے. تو کچھ مومنین کلمہ کو، مسلمانوں کو جوش چڑھا، یا رسول اللہ ہم ممبر بنا کے لے آتے ہیں نا، یہ کیا آپ آتے ہو اس لکڑی کے ستون کے ساتھ آپ ٹو لگاتے ہو، ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے ہو، ہمیں اچھا نہیں لگتا. 3 لوگ تھے، 2 کو رسول اللہ نے نہیں فرمایا، تیسرے کو فرمایا تو لے آ. کیوں؟ ان 2 کے مال میں تھوڑا بہت خدشہ تھا یا خطرہ تھا یا تھوڑا بہت خلط تھی.
فرمایا نہیں ان کو کہ آپ کا مال ٹھیک نہیں ہے، فرماتے نہیں آپ کیا تکلیف کریں گے، یہ خود نجار ہے اور بہت محنتی آدمی ہے، اسی کو بنانے دے، وہ بنا کے لے آئے گا۔ ممبر بن کے آ گیا، میرے آقا اٹھے ہیں، اس کے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، تو وہاں سے ہٹے ہیں کہ جا کے میں ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس کی ٹیک چھوڑی ہے میرے آقا نے، تو اس ستون حنانہ نے فریاد بلند کی ہے، اس کی چیخیں نکلی ہیں۔ جب وہ فریاد بلند ہوئی ہے، اس طرح سے روایت کہتی ہے سب موجود لوگوں نے اس لکڑی کے ستون کی فریاد سنی ہے۔ چیخ رہا تھا کہ اللہ کا رسول، جو آپ میرے سہارے کھڑے ہو کے خطاب فرمایا کرتے تھے، یہ سعادت اب مجھے حاصل نہیں ہوگی، میرے نصیب میں نہیں رہے گی۔ تو حضور واپس پلٹے ہیں، اسے آ کے گلے سے لگایا، آغوش میں لیا ہے، فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ فریاد نہیں کرو، میں اللہ سے سفارش کروں گا، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قیامت والے دن آپ کو جنت کے درختوں میں شمار فرمائے۔ لکڑی کا ستون ہے جس کے سہارے اللہ کا رسول ایک مرتبہ دن میں یا جب ہی آ کے خطاب فرماتے ہیں، اس نے ایک چیخ ماری ہے، اللہ کے رسول نے اسے سینے سے لگایا ہے، آغوش میں لیا ہے، اور فرماتے ہیں تو نالا فریاد نہ کر، میں اللہ کے ہاں تیری سفارش کروں گا، تیرا شمار، ایک تو تیرے سے کہتا ہوں کہ فریاد نہیں کرو، دوسرا اللہ سے سفارش کروں گا کہ تجھے جنت کے درختوں میں شمار فرمائے، جنت میں تیرا بھی وجود ہوگا۔ پھر صحابہ کی طرف منہ کر کے فرماتے ہیں اگر میں اس کو ابھی ہگ نہیں کرتا، سینے سے نہیں لگاتا، پیار نہیں کرتا، تو قیامت تک یہ اسی طرح نالا کرتا رہتا، فریاد کرتا رہتا میری محبت میں۔ اب سوال بنتا ہے نا، لکڑی کا وہ ستون جس کے سہارے کھڑے ہو کے اللہ کا رسول خطاب فرماتے تھے، اس نے ایک بار گریہ کیا ہے، ایک فریاد کی ہے، لوگوں نے سنا ہے، اور رسول اللہ کی آغوش میں اس کو مقام ملا ہے۔ اور ہم جو 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال سے فریاد کر رہے ہیں، نالا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، حسین حسین کر رہے ہیں، ابھی نہیں ہم چھوٹے تھے، سب کو یاد ہوگا ہماری مائیں مجلس میں ساتھ لے جاتی تھی، ہم گود میں ہماری ماں ماتم بھی کر رہی ہے، سر منہ پیٹ رہی ہے اور یا حسین کر رہی ہے، تب سے روتا دیکھتے آ رہے ہیں، روتے آ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ہم دنیا سے جائیں گے، کیا رسول اللہ ہمارے لیے اپنی آغوش نہیں بنائیں گے؟ کیا رسول اللہ کی آغوش ان عزادار آنکھوں کے لیے نہیں ہے تیار؟ زہیر کو جب تیر لگا ہے نا، خون میں غلطان تھا، 2-3 سانس سے زیادہ نہیں رہ گئے تھے زہیر کے۔ میرے آقا تشریف فرما ہوئے ہیں، آ کے گود میں سر لیا ہے، آنکھ کھولی ہے، عرض کرتا ہے ارضیتا منی یا ابا عبداللہ، اے حسین میرے سے راضی ہو، اے حسین میرے سے راضی ہو گئے ہو؟ کیا ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں حسین کے کہ یا حسین یا ابا عبداللہ ارضیت منا، اے حسین آپ ہم سب سے راضی ہو، ہم آپ کے عزادار ہیں، عزا خانے میں آتے ہیں، سارا سال عزاداری کرتے ہیں، اور یہ 10 دن خصوصی طور پر ہم عزاداری کے لیے، یہ 10 دن نہیں بلکہ یہ محرم صفر ربیع المولودین 9 ربیع الاول سے پہلے تک 8 ربیع الاول تک ہم عزاداری کرتے ہیں۔ ارضیت منا یا ابا عبداللہ، اے حسین کیا آپ ہم سے راضی ہو؟ جب زہیر نے کہا ہے کہ یا حسین ارضیت منی، اے آقا آپ مجھ سے راضی ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں جب ابھی تم دنیا سے جاؤ گے نا، دوسرے عالم میں پہنچو گے، تو میرے نانا رسول تجھے آغوش میں لیں گے، میرا نانا محمد تیرے انتظار میں کھڑے ہیں، تو جو حسین کے غم میں رونے والا ہے، یاد رکھے جیسے ہی دنیا سے جائے گا اللہ کا رسول اسے آغوش میں لے گا۔ جب مومن بیٹھ کے عزاداری کرتا ہے، 5 کیمیا اگر آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں رسول کی،
علی کی، سیدہ کی، امام حسن امام حسین کی، یہ 5 تن پاک بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے عزاداروں کی ہر جگہ پوری دنیا میں موجود عزاداری ہو رہی ہے۔ ان 5 میں سب سے پہلے جو بولتا ہے اس کا نام حسین ہے۔ عرض کرتے ہیں اے نانا محمد، بابا علی، اماں زہرا، بھائی حسن، ان مومنین جو رو رہے ہیں نا، ان کی رحمت و برکت ان کی زندگی میں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ صرف ان کے لیے نہیں، ان کے آباء و اجداد کے لیے بھی دعا کیجئے۔ 4 معصوم دعا کرتے ہیں، حسین آمین کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا احسان نہیں ہے کہ خدا نے ہمیں حسین سے متعارف کرایا ہے۔ یہ ہماری تھوڑی خوش نصیب، اب پتہ نہیں خدا کو ہماری کون سی بات، ہمارے اجداد کی عالم ارواح میں ہماری کون سی بات خدا کو پسند آئی ہے کہ ہمیں حسینی بنا دیا ہے۔ ہمیں ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے، اے اللہ ہمارے خطاؤں کی سزا کے عنوان سے ہم سے جو لینا ہے لے لو، یہ حسین پہ رونا ہم سے کبھی نہیں چھیننا، ہماری نسلوں سے نہ چھیننا، ہماری اولاد سے کبھی نہیں چھیننا، ہماری ذریت سے کبھی نہیں چھیننا۔ یہ ماتمی ہاتھ ہم سے نہ چھیننا، یہ رونے والی آنکھ ہم سے کبھی نہ چھیننا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہ۔ انسان کے کچھ گواہ ہیں، قرآن کہتا ہے انسان جب دنیا میں زندگی، گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ انسان جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی کچھ گواہ بھی ہیں جنہوں نے قیامت والے دن انسان کی گواہی دینی ہے جا کے۔ موجودات عالم، شعور، نطق، تسبیح، حمد، نماز، سجدہ، یہ سب کچھ رکھتے ہیں۔ دوسرے حصے میں آ جائیں، سنگریزہ اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کی شہادت دیتا ہے۔ ستون حنانہ فراق رسول میں نالہ کناں ہے، گریہ کناں ہے، فریاد کرتا ہے، ہر چیز زندہ ہے، نطق رکھتی ہے۔ تو پھر کچھ ہمارے گواہ بھی ہیں۔ نمبر 1 ہمارا گواہ ہر آیا دن، جو نیو ڈے آتا ہے وہ ہمارا گواہ ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں وَهَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ، صلوات پڑھ لیں سب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ فرماتے ہیں وَهَذَا يَوْمٌ حَادِثٌ جَدِيدٌ وَهُوَ عَلَيْنَا شَاهِدٌ عَتِيدٌ، یہ جو نیو آنے والا دن ہے نا، یہ ہمارا گواہ بن کے آتا ہے کہ ہم دن میں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور قیامت والے دن ہماری گواہی دے گا۔ دوسرا، زمین یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، یہ زمین ہماری گواہی دے گی۔ تیسرے نمبر پر انسان کی آنکھ ہے، اس کے کان ہیں اور سکن، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، کہ یہ بندے دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، ان کے کان، ان کی آنکھ، ان کی سکن گواہی دے گی قیامت والے دن۔ پھر آ جاتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، سورہ یاسین۔ قیامت والے دن کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف، یہ ہمارے گواہ ہیں۔ پھر ان سب پہ گواہ، اور ہم سب سے بڑا گواہ وہ ہے کنت انت الرقیب علی من ورائہم والشاہد لما خفی عنہم، خود پروردگار ہمارا گواہ ہے۔ پھر آ جاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ ہمارے گواہ ہے۔ یہ قیامت والے دن ہمیں گواہی دیں گے۔ کیسی گواہی دیں گے مومنین کی؟ ہم نہ عادی مجرم ہیں، نہ منافق ہیں، نہ کافر ہیں، نہ مشرک ہیں۔ کس چیز کی ہمارے لیے گواہی دیں گے؟ کیا یہ اعضاء و جوارح، ہمارے کان، ہماری آنکھ، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری سکن، یہ سب، یہ دن ہمارا خدا، ائمہ طاہرین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ساری ہستیاں اور یہ چیزیں کیا گواہی دیں گے؟ کیا یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے؟ نہ ہم مشرک ہیں، نہ منافق ہیں، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے لیے رسول اللہ فرما گئے ہیں انی بری منہم، کہ میں ایسے لوگوں سے بری ہوں۔ تو کیا کریں گے؟ ایک روایت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں قیامت والے دن جب معراج پہ گئے ہیں نا اللہ کے رسول، واپسی پر کہتے ہیں اے اللہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میرا حبیب کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں خداوندہ قیامت والے دن میری امت کے اعمال نامے سب کے سامنے کھولو گے، میری امت کی تھوڑی مجھے لگ رہا ہے انسلٹ ہوگی، ان کی توہین ہوگی، میں محمد چاہتا ہوں اپنی امت کا حساب میں خود کروں، ان کے اعمال نامے صرف میرے سامنے کھولے جائیں۔ خدا نے فرمایا میرا حبیب آپ کا دل بہت رقیق ہے، آپ ان میں سے ایک کا بھی اعمال نامہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ میرا حبیب یہ اعمال نامے اپنی امت کا حساب میں رحیم و کریم کے ہاتھ میں رہنے دیں۔ ہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کچھ اس طرح سے تیری امت کا حساب لوں گا تو راضی ہو جائے گا۔ خداوند کتنا مومن بندے کی آبرو اور عظمت کا خیال رکھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت ہے، تیز تیز لفظوں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں، ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں مجھے اس کا موقع نہ ملے۔ یہ آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اس میں جملہ ہے وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَهُ، اے اللہ آپ اپنی رحمت کے سبب میرے گناہوں پہ پردہ ڈالے رہتے ہو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ زرارہ روایت کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میرے آقا فرماتے ہیں جب مومن بندہ کسی گناہ کبیرہ کا ارادہ کرتا ہے نا، خدا نہ خواستہ مومن بندہ کسی گناہ کبیرہ کا ارادہ کرتا ہے نا خدا نہ خواستہ، خداوند قدوس کرامن کاتبین دونوں فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے مومن بندے نے ایک خاص کام کرنا ہے، جب تک میں نہ کہوں آپ لوگ اس سے ہٹ جاؤ، میں نہیں چاہتا میرے مومن بندے کا وہ کام آپ دو فرشتے دیکھو، گناہ کبیرہ۔ اور خدا نہ خواستہ مومن وہ گناہ کبیرہ انجام دے دیتا ہے، اس کے بعد حکم ہوتا ہے واپس پلٹ جاؤ۔ کیوں کرتا ہے خدا؟ کیونکہ خدا کو برداشت نہیں میرے مومن بندے کی عظمت میرے فرشتوں کے نظروں میں بھی تھوڑی کم ہو۔ مومن کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ایک مومن کی عزت و عظمت بیت اللہ، اللہ کے گھر سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یعنی ایک مومن محب آل محمد عزادار مظلوم کربلا کی عظمت، عزت، شان خانہ کعبہ سے 70 گنا زیادہ ہے، تو کتنا لحاظ کرتا ہے خدا اپنے مومن بندے کی عظمت کا۔ یہ اعضاء و جوارح کیا ہمارے خلاف گواہی دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کیا گواہی دیں گے؟ اجازت ہے میں بیان کر دوں، ہمارے اعضاء، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے پاؤں، ہمارے ہاتھ ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ کہیں گے کیا؟ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ کان، یہ آنکھ، پروردگار یہ سب نطق اور شعور رکھتے ہیں، کتنا لذت ہے ان کے جواب میں، ان کی گواہی میں جو یہ خدا کے ہاں دیں گے۔ آنکھ وہاں کہے گی اے اللہ میں بہت روئی ہوں حسین کے غم میں۔ مومن کی آنکھ گواہی دے گی نا وہاں پہ کہ اے اللہ جب کبھی بھی تیرے حسین کا نام آتا نا میری آنکھوں سے آنسو سنبھل نہیں سکتے تھے۔ پھر کان آواز دے گا اے اللہ میں نے حسین کے مصائب بہت سنے ہیں دنیا میں، یہ کان گواہی دے گا مومن کا۔ سکینی انسان کی، مومن کی، عام انسان کی نہیں، مومن عزادار حسین کی گواہی دے گی اے اللہ میرا رنگ دیکھ، میں نے بہت سینہ زنی کی ہے، ماتم کیا ہے، سر منہ پیٹا ہے اپنا، میرا رنگ تبدیل ہو گیا ہے عزائے حسین میں ماتم کرتے ہوئے۔ پاؤں گواہی دیں گے اے اللہ جب تک طاقت تھی میں حسین کی عزاداری میں جاتا رہا ہوں۔ دیکھتے ہیں ہمارے بزرگ حضرات آتے ہیں کچھ کرسی پہ تو کچھ عصا کے سہارے، اب یہ پتہ تو نہیں ہے نا کہ ہماری پیدائش سے کب سے یہ عزاداری میں آ رہے ہیں، جو اتنا عرصہ ایک چیخ نکالی ہے اس ستون نے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس کو آغوش میں لیا ہے، سینے سے لگایا ہے، تو جو 50 سال 60 سال 70 سال سے یا حسین کر کے رو رہا ہے کیا وہ رسول کو پیارا نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے رسول کی آغوش آمادہ نہیں ہوگی؟ کیا اسے رسول سینے سے نہیں لگائیں گے؟ کیا اس کے لیے مدارات محبت کا اظہار نہیں فرمائیں گے؟ جب یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی تو خدا فرمائے گا میں آپ سب سے بڑا شاہد و گواہ ہوں، یاد رکھو میرے مومن بندے کے تمام وجود سے میرے حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔
کہ اس کی آنکھ حسین کے غم میں روتی رہی ہے، اس کے کان حسین کی مصیبت سنتے رہے ہیں، اس کے ہاتھ سینہ زنی کرتے رہے ہیں، اس کے قدم چل کے جاتے رہے ہیں، یہ عزائے حسین میں زندگی گزار کے آیا ہے، یہ سینہ و چہرہ کا ماتم کرتا رہا ہے۔ میرے پورے مومن بندے کے پورے وجود سے مجھے میرے حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ تو رسول اللہ نے فرمایا ہے نا، اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہو اس سے تو محبت فرما۔ ایک صلوات پڑھ دے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ کیا لطف کیا ہے خدا نے، جس نے ہمیں متعارف کرایا ہے اس شخصیت حسین سے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا اور کوئی احسان نہیں ہو سکتا۔ یہ میں کہوں گا احسان اکبر ہے اللہ کا ہم مومنین کے ساتھ، کہ نام حسین آتا ہے، وہاں فریرہ حسین کا قمیص فریرہ کے عنوان سے لہرایا جاتا ہے، آسمانوں میں پوری کائنات کے مومنین کے دل گرفتہ ہو جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس فریرے کو، اور ہمارے محب اپنے دل سے اس کی غمگینی محسوس کرتے ہیں۔ النبی من بیت عائشہ فمر علی بیت فاطمہ فسمع الحسین یبکی فقال الم تعلمی ان بکاءہ یوزینی۔ اللہ کے رسول جا رہے ہیں سفر پہ، جناب سیدہ کے گھر سے گزرے ہیں، حسین کے رونے کی آواز رسول کے کانوں پہ پڑی ہے، دروازے پہ آئے ہیں، دستک دی ہے، فرماتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے میرا حسین پگوڑے میں رو رہا ہے۔ جب حسین روتا ہے محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں بی بی ام سلمہ کے گھر، اور آگے فرماتے ہیں میں حجرہ میں آرام کرنے جا رہا ہوں، کسی کو اندر نہیں آنے دیجیے گا۔ حضور حجرے میں گئے ہیں، فجاء الحسین وہو طفل، اتنے میں حسین تشریف لے آئے ہیں، اور ظاہراً بچے تھے، وہو طفل، چھوٹے بچے تھے۔ حسین آئے ہیں، حسین کا راستہ روکا گیا ہے، بی بی نے کہا ہے کہ آپ کے نانا آرام کر رہے ہیں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں تیزی کے ساتھ دوڑ کر حسین نانے کے حجرے میں چلے گئے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں بھی دوڑتے ہوئے گئی ہوں، تاکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میں آرام کرنے جا رہا ہوں، کسی کو نہیں آنے دیا جائے۔ بی بی کہتی ہیں جب میں گئی ہوں فَإِذَا الْحُسَيْنُ عَلَىٰ صَدْرِهِ وَإِذَا النَّبِيُّ يَبْكِي، میں جب گئی ہوں دیکھا ہے حسین نانا کے سینے پہ سوار تھے اور رسول رو رہے تھے۔ میں نے سینہ کہا، یہ نہیں کہا حسین کے سینے پہ کوئی سوار ہے، اتنا کہا ہے رسول کے سینے پہ حسین سوار ہیں۔ فَيَبْكِي رسول اللہ، اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ وَإِذَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ يُقَلِّبُهُ، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جسے وہ یقلب کہتے ہیں، کہ اس کو تبدیل، ایسے اس کی سائڈیں بدل رہے ہیں، کبھی اوپر کرتے ہیں تو کبھی نیچے، الٹ پلٹ کے کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ فقال النبی یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، ان ھذا جبرائیل علیہ السلام یخبرنی، یہ جبرائیل ابھی میرے ساتھ بیٹھا ہے جسے آپ نہیں دیکھ پا رہی ہیں، اس نے مجھے خبر دی ہے ان ھذا مقتول، تیرا یہ بیٹا قتل کر دیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں ھذہ التربۃ التی یقتل علیہا، یہ وہ مٹی ہے جس پر میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ فزعیہا یا فزعیہا عندک، اپنے پاس سنبھال کے رکھیے اس مٹی کو۔ فاذا صارت دما فقد قتل حبیبی، ام سلمہ یاد رکھنا جب یہ مٹی خون بن جائے میرا حسین قتل کر دیا جائے گا۔ فقالت ام سلمہ، بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ ان یدفع ذلک عنہ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے یہ چاہتے کیوں نہیں ہیں کہ حسین سے یہ مصیبت ہٹا دیں کہ ہمارا بیٹا قتل نہ ہو؟ قال قد فعلت، میں نے ایسا کیا ہے، اللہ سے درخواست کی ہے۔ فاوحى اللہ عز وجل، اللہ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے، الیہ ان لہ درجۃ لا ینالھا احد من المخلوقین، خدا نے فرمایا ہے میں نے حسین کو وہ درجہ عطا کیا ہے کہ مخلوقین میں سے کسی کو وہ نصیب نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَأَنَّ لَهُ شِيعَةٌ يَشْفَعُونَ فَيُشَفَّعُونَ وَأَنَّ الْمَهْدِيَ مِنْ وُلْدِهِ
پھر فرماتے ہیں میرے حسین کے کچھ شیعہ ہیں جن کی شفاعت کی جائے گی، فیشفعون، اور وہ شفاعت کریں گے، اور جن جن کی حسین کے شیعہ شفاعت کریں گے اللہ نے فرمایا ہے میں قبول کروں گا۔ وَأَنَّ الْمَهْدِيَ مِنْ وَلْدِهِ، مہدی میرے حسین کی نسل میں سے ہے۔ فَطُوبَى لِمَنْ كَانَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْحُسَيْنِ، توبہ ہو، بشارت ہو، خوشخبری ہو ان کے لیے جو حسین سے محبت کرنے والے ہیں، وشیعتہ، اور حسین کے شیعہ ہیں، ہم الفائزون یوم القیامہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں خدا نے مجھے فرمایا ہے جو حسین کے محبت کرنے والے ہیں قیامت والے دن صرف وہی کامیاب ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند مجھے بھی توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ حسینیت کے بارے میں روایات، احادیث، آیات قرآنی آپ کی خدمت میں ان چند دنوں میں پیش کر سکوں۔ خداوند قبول فرمائے مجھ سے بھی، آپ سے بھی، ہم سب سے، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی جس طرح سے عزاداری مظلوم کربلا میں حصہ ڈال رہے ہیں، پڑھ کے، سن کے، ماتم کر کے، رو کے، آ کے، پہنچ کے، نظر نیاز کا اہتمام کر کے، صف عزا بچھا کے، صف عزا کی حفاظت کر کے، والنٹیئرلی کوئی بھی ورک کرتے ہیں، وہ سب حسین کے عزادار ہیں، وہ سب اولیاء اللہ ہیں، وہ سب اولیاء الحسین ہیں۔ اللہ کے فرمان کے مطابق ان سب کے لیے توبہ ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے، نیک اعلان ہے کہ وہی قیامت والے دن کامیاب ہے۔ دو بیٹے جناب مسلم کے، محمد اور ابراہیم، جن کا سن مبارک 5 سال، 7 سال، 8 سال، 9 سال، 4 یا 5 سال، یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے یا کسی سنا ہے، باقی والے میں نے خود پڑھے ہیں۔ پھر مختلف روایات ہیں، 2 ماں کے ساتھ تھے، 2 بابا کے ساتھ تھے، پھر ہے نہیں 4 ماہ کے ساتھ تھے یا 2 ماہ کے ساتھ تھے۔ جب قافلہ پہنچا ہے کوفہ تو ابن زیاد نے گرفتار کر کے زندان میں ڈالا ہے۔ ساری روایات موجود ہیں۔ جو اکثر پڑھا جاتا ہے مشہور وہ ہے 2 شہزادے بابا کے ساتھ تھے، جب طوع کے گھر میں دشمنوں نے حملہ کیا ہے ان دونوں کو حوالے کرایا ہے قاضی شریح کے۔ قاضی شریح اپنے پاس رکھے ہوئے تھا۔ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی مجھے خبر دے گا مسلم کے فرزندان کی اسے انعام دوں گا، اور جو خبر چھپائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تو قاضی شریح ڈر کے مارے اپنے بیٹے اسد سے کہتا ہے لے جاؤ، مدینہ قافلہ جا رہا ہے، ان شہزادوں کو اس قافلہ کے ساتھ ان قافلہ کے حوالے کر دو، قافلہ مدینہ لے جائے گا، یہ شہزادے گھر پہنچ جائیں گے۔ اس کا بیٹا لے کے آیا ہے، قافلہ نکل چکا تھا، اس کی گرد و غبار نظر آ رہی تھی۔ شریح کے بیٹے نے کہا ہے بھاگتے رہو۔ اب 5 سال 7 سال کے شہزادے جتنا بھاگتے قافلہ دور نکل گیا۔ رات ہو گئی، تھک ہار کے ایک ٹیلا کے دامن میں آ کے سو گئے ہیں دونوں شہزادے۔ نیند آ گئی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈالی ہیں، سو رہے ہیں۔ ادھر ابن زیاد ملعون کے سپاہی چلے ہیں ڈھونڈنے کے لیے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ کے دیکھا ہے کہ اس مقام پہ اس ٹیلے کے دامن میں سو رہے ہیں دونوں بھائی۔ کون جگائے گا؟ کوئی کہتا ہے تازہ یتیم ہے میں نہیں جگاتا، کوئی کہتا ہے نہیں آل نبی ہیں میں لحاظ کرتا ہوں، چھوٹی اولاد والے مجھے معاف کرنا۔ ایک ملعون آگے بڑھا ہے، کہتا ہے مجھے یتیم جگانا اچھے طریقے سے آتا ہے۔ اب جہاں تک میں نے پڑھا ہے کچھ ایسے انداز میں جگایا ہے، بابا بابا کرتے ہوئے اٹھے ہیں۔ دونوں کو لے آیا ہے اپنے گھوڑے کے سامنے، کہتا ہے دوڑتے چلو
آپ گھوڑے پہ سوار ہوا ہے، یہ فوجی سب اپنے سواریوں پہ سوار، چھوٹے چھوٹے شہزادے سامنے دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تیز دوڑیے۔ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے محمد بھائی میرے پاؤں بہت دکھ رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے سنتا ہے، مگر جن کے 5 6 7 سال کے بچے ہوں اسی طرح سننا جیسے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہو۔ محمد جی ابراہیم میرے پاؤں دکھ رہے ہیں، سپاہی سے کہو مجھے گھوڑے پہ سوار کر لے، میں اب نہیں بھاگ سکتا ہوں۔ چھوٹا شہزادہ جیسے بھاگ رہا تھا نا وہیں سے مڑا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھے ہیں، کہتا ہے سپاہی میں بھاگتا جاؤں گا، ایک احسان کر میرے چھوٹے بھائی کو ساتھ سوار کر لے، چھوٹا سن ہے اس کے پاؤں دکھتے ہیں۔ کہتا ہے کوئی بات نہیں، دونوں میرے قریب آؤ، ایک شہزادہ دائیں طرف ایک شہزادہ بائیں طرف۔ علامہ قمی کہتے ہیں ایک ہاتھ بڑے شہزادے محمد کے زلفوں میں ڈالا ہے، دوسرا ہاتھ ابراہیم کے زلفوں میں ڈالا ہے، گھوڑا دوڑا دیا ہے، گھوڑا دوڑتا چلا جا رہا ہے، شہزادے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، کہتے ہیں ظالم حیا کرو، ایک بار اتارو، ہم پھر کبھی نہیں کہیں گے ہم تھک چکے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بالکل ایسے سنتے آؤ جیسے آرام آرام سے نماز پڑھتے ہو۔ عزادار یہ حسین نماز کی طرح عبادت ہے، بڑے پرسکون انداز میں خداوند سب کی عزاداریاں قبول فرمائے۔ لے آئے ہیں، زندان میں ڈال دیے گئے ہیں، 5 سال 7 سال کا سن، گرم پانی کا 1 جام، جو کی خشک روٹی ایک بار ملتی تھی۔ معاف کیجئے گا، دن گزرتے آئے ہیں، آ گئی ہے عید کی رات، ہر کوئی کھا کے سو گیا ہے، بھول گئے ہیں مسلم کے لال۔ اجرکم اللہ۔ مشکور داروغہ ہے زندان کا، سو رہا ہے، کہتا ہے میرے کانوں پہ روتی ہوئی غمگین آواز ٹکرائی ہے، مشکور قیدی بھول گئے ہیں۔ کہتا ہے میں نے کوئی پرواہ نہیں کی، دوسری بار پھر وہی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی ہے، مشکور قیدی بھول گئے ہیں۔ کہتا ہے دوسری بار بھی میں نے پرواہ نہیں کی، تیسری بار کچھ اس طرح سے دکھ بھری آواز میں بیان کیا ہے، میں بستر پہ تڑپ گیا ہوں، آواز آئی ہے، مشکور میں محمد کی دکھیاری بیٹی ہوں، تیرے بچے کھا کے سو گئے ہیں، مشکور وہ بھی کسی کی اولاد ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہتا ہے تڑپ گیا ہوں، اٹھا ہے، کھانا لیا ہے، قید خانے میں آیا ہے، دروازہ کھولا ہے، بڑے بھائی محمد کے سامنے کھانا رکھا ہے، محمد رو کے کہتا ہے مشکور مجھے کھانا دو یا نہیں دو کوئی پرواہ نہیں، مجھ پہ احسان کرو، میرے بھائی کا دروازہ کھولو، پہلے جب کبھی بلاتا تھا مجھے بھائی جواب دیتا تھا، آج صبح سے بلا رہا ہوں کوئی جواب نہیں آ رہا۔ دروازہ کھولا ہے، اولاد علی ہے، علی کا نواسا ہے، مسلم کا شہزادہ، عباس کا بھانجا، سجدے میں سر ہے، غش طاری ہے، جگاتے رہے ہیں نہیں آنکھ کھلی۔ علماء کہتے ہیں مشکور اپنی زوجہ کو لے کے آیا ہے، اس کی بیوی آئی ہے، گود میں سر رکھا ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے کاش تیری ماں موجود ہوتی، یہ سن تیرا زندان میں گزارنے کا نہیں تھا۔ جب ماں کا لفظ آیا ہے شہزادے نے روتے ہوئے آنکھ کھولی ہے، رو کے کہتے ہیں اماں گرم پانی دیتے رہے ہیں، اے اماں جو کی خشک روٹی۔
अजरुकुम अलल्लाह। जब शहजादों ने देखा है मशकूर नरम दिल है, कहते हैं मशकूर अतारिफो मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा, मोहम्मद को जानते हो? कहता है मैं कलमा पढ़ता हूँ। अतारिफो अलीयनिल मुर्तज़ा, अली को जानते हो? मेरा इमाम है। अतारिफो हुसैन अब्न अली, मेरा इमाम है। अतारिफो अब्बास अब्न अली, मेरे आका हुसैन के अलमबरदार है। शहजादे रो के कहते हैं मशकूर हम आले मोहम्मद हैं, अली के नवासे हैं, अब्बास के भांजे हैं, हुसैन के वकील, मुस्लिम के शहजादे। अजरुकुम अलल्लाह। मशकूर मोमिन था, कदमों पे हाथ लगाए, दरवाजा जिंदान का खोला है, चले जाइए माफी मांग के कहता है मुझे पता नहीं था। एक रिवायत में है अपनी अंगूठी भी दी है, कहता है कादसिया चले जाएं, मेरे भाई को ये अंगूठी दिखाएंगे, मदीना पहुंचने में आपकी मदद करेगा। शहजादे चले हैं, मशकूर को इसी जुर्म में कत्ल कर दिया है। छोटा सन था, कूफा की गलियों में घूमते रहे हैं। हारिस की कनीज घर ले आई है, हारिस मलऊन की ज़ौजा मोमिना, खाना खिलाया, अच्छा लिबास मुहैया किया, अलहदा कमरे में सुला दिया है। आधी रात के वक्त ये मलऊन घर लौटा है। कहाँ गए थे? कहता है मुस्लिम के शहजादे ढूंढता रहा हूँ। कहती है हया करो, क़यामत वाले दिन मोहम्मद के सामने कैसे जाओगे? कोई जवाब नहीं दिया। आधी रात के वक्त शहजादों ने बाबा को ख्वाब में देखा है, कहते हैं ना घबराओ, कल हमारे पास होगे। बाबा बाबा करते उठे हैं, एक दूसरे के गले में बाहें डाल के रोना शुरू किया है। इस मलऊन के कानों पे आवाज गई है, बीवी से पूछता है किन के रोने की आवाज है? एक रौजा खान की लफ्जे हैं, दिल दुखे मुझे माफ करना। कहती है हमसायों के बच्चे होंगे। डांट के कहता है जिनके वारिस हो वो ऐसे नहीं रोया करते। अजरुकुम अलल्लाह। ये मलऊन उठा है, दरवाजे पे ताला था, ताला तोड़ा है, हाथ मारते हुए शहजादों पे पहुंचा है। आप कौन हो? फरमाते हैं जुल्म तो नहीं करोगे। बहुत सारी कसमें उठाई हैं। जब कसमें उठाई हैं फरमाते हैं नाहनो अज़याफ़ुक, हम तेरे मेहमान हैं, आले रसूल हैं, मुस्लिम के शहजादे हैं। जब पता चला है औलाद वालों मुझे माफ करना, ऐसा जुल्म किया है, शहजादे जमीन पे जा गिरे हैं। दोनों को उल्टे कांधों के साथ मिला के बांध के हुजरा के कोने में फेंक दिया है। सुबह हुई है, लेके चला है दरिया की तरफ। गुलाम भी साथ है, बेटा भी साथ है, इसकी ज़ौजा सामने आई है। शहजादे कहते हैं माई हम तेरे मेहमान थे, रोकने आई है, बीवी को कत्ल कर दिया है। इसकी छोटी सी बेटी है, घर की छत पे रो रो के कह रही है ए लोगो आ जाओ हमारी मदद करो, हमारे मेहमान मारने जा रहे हैं। अजरुकुम अलल्लाह। गुलाम और बेटे को लेके दरिया के किनारे आया है। गुलाम से कहा है ले जाओ। शहजादे कहते हैं ए जवान तेरी शक्ल बिलाल के साथ मिलती है, ये छोड़ के भाग गया है, बेटे को भेजा है। शहजादे कहते हैं ये जवान हम अली अकबर के रिश्तेदार हैं, इस मलून का बेटा भी छोड़ के फरार हो गया है। आखिर में ये मलून खुद बढ़ा है। शहजादे कहते हैं हमें नहीं मारो, तेरी जन्नत की जमानत देते हैं। कहता है ना मंजूर, मदीने ले चलो, अम्मा से दुर ले कर देंगे। ना मंजूर, बाजार में बेच डालो। ना मंजूर,
इब्ने जियाद के दरबार में ले चलो नामंजूर। अल्लामा अमीनी लिखते हैं जब बच्चों को समझ आई है कोई बात नहीं मान रहा, दोनों शहजादों की आंखों से आंसू जारी हुए हैं। रो के कहते हैं जालिम इतना इजाजत दो हम दो दो रकात नमाज पढ़ लें। कहता है पढ़ लो नमाज, जो दुआ मांगनी है मांगो। नमाज पढ़ी है, दुआ मांगी है, या अहकामो या कमल हाकिमीन, ओ अच्छा फैसला करने वाला, हमारे दरमियान हमारे दुश्मन के दरमियान तू फैसला फरमा। मलून तलवार लेके आया है, छोटे शहजादे को पकड़ता है, बड़ा शहजादा कहता है पहले मुझे कत्ल करो। बड़े शहजादे पे आता है, छोटा कहता है मेरे बाप की जगह है पहले मुझे कत्ल करो। छोटे शहजादे की जुल्फों में हाथ डाले हैं। शायर ने बहुत खूबसूरत कलाम लिखा है। बड़ा शहजादा दोनों हाथ जोड़ के रो रो के कह रहा है मैं यतीम भी हाँ ते असीर भी हाँ, मन रब दे नाम सवाले कर जितनी जुल्मा, मैं हाजिर हाँ मेरे वीर दे छोड़ने वाले, मैं को अमड़ी पारता नित्यान जडा टोरिया समय दे नाले मर भैनी वैसे ना साड़ियों सुन मौत साड़ी दा हाले। बड़े शहजादे का सर जुदा किया है, जब सर कलम किया है छोटा शहजादा बार बार भाई के लाशे को लिपट रहा था, भाई की गर्दन से खून अपने मुंह पे मल रहा था। मुझे माफ करना। अल्लामा अमीनी लिखते हैं 3 शहीद हैं कायनात आलम में जिनके सर पासे गर्दन से जुदा हुए हैं। एक ज़हरा का लाल हुसैन, दूसरा सईद बिन जुबैर, तीसरा मुस्लिम का छोटा बेटा इब्राहिम। जब भाई की लाश से नहीं उठ रहा था हारिस मलऊन सारे उराज कफा बुरीद, दोनों लाशें दरिया के हवाले किए हैं, जमीन के अंदर चले गए हैं। सर लेके इब्ने जियाद के सामने आके मेज पे रखे हैं। औलाद वालों मुझे माफ करना, किबला उस्तादुल उलमा की लफ्ज़ें हैं, फरमाते थे जितना बड़ा जालिम था सरों को देखा है 3 दफा अपनी जगह से उठा भी है फिर बैठा भी है। कहता है हारिस मलून मालूम होता है तेरी अपनी औलाद नहीं है, क्या इस सन के बच्चों के साथ भी ये जुल्म किया जाता है? कुछ कहते भी थे, हाँ कहते थे हमें बाजार में फरोख्त कर। मैंने कहा ना मंजूर। कहते थे जिंदा इब्ने जियाद के दरबार में ले जाओ। तूने क्या कहा? ना मंजूर। कहता है मलून अगर जिंदा ले आता ज्यादा इनाम पाता। इब्ने जियाद ने गौर किया है, देखा है शहजादों के रुखसारों पर नीले निशान थे, ये कैसे निशान है? ये मलून कहता है जिंदा में जमीन पे सोते रहे हैं या खुदा ने बोलने की ताकत दी है? सर कांपना शुरू हो गए हैं, चीखें निकली हैं, रो के कहते हैं ये मलून बकवास कर रहा है, हमें सुतून के साथ बांध के सारी रात तमाचे मारता रहा है। मातम हुसैन।